الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام دوسرا آن کر دینا. پرلا 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 ارلا بند کر. میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ جو مہینہ ہے جماعت الثانی کا مہینہ ہے، اس مہینے میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے. اسی مناسبت سے آپ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کی جائے گی. میرے محبوب پیغمبر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سارے جو صحابہ ہیں وہ جنتی ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں. یہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے، اس میں کسی کو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا قرآن پاک میں کلن وعد اللہ الحسنہ کہ سارے صحابہ نبی پاک دے سارے صحابہ جنتی ہیں.
جب اللہ رب العزت نے انہیں جنتی کہہ دیا تو کسی کو کوئی پریشانی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے۔ جب اللہ پاک نے جنت دے دی، جب اللہ پاک نے ہی معاف کر دیا، اگر اللہ پاک آپ کو معاف کر دے تو مجھے کوئی تکلیف ہے؟ بولو تو صحیح، نہیں۔ اگر مجھے اللہ پاک معاف کر دے تو آپ کو کوئی تکلیف ہوگی؟ اگر اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو معاف کر دیا اور جنت کا اعلان کر دیا تو کسی کو کوئی تکلیف ہونی چاہیے؟ کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب وعدہ کر دیا، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں۔ لیکن ساڈا عقیدہ اور ساڈا ایمان ہے کہ صحابہ معصوم نہیں ہیں۔ کبھی کوئی اگر غلطی سرزش ہو بھی گئی ہے انجانے میں تو اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا۔ جب اللہ پاک نے معاف کر دیا تو بس۔ میرے محترم بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے خطبہ جمعہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرنی ہے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں اللہ رب العزت میرے سمیت آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین کا پاک قرآن بیان کرتا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے انعام کیا، کن لوگوں پہ ایمان کیا، کن لوگوں پہ اللہ رب العزت نے انعام کیا۔ مع المؤمن اولئک الذین مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین۔ سب سے پہلے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے نبیوں پہ انعام کیا، نبیوں کو اللہ رب العزت نے نبیوں پر انعام کیا۔ دوسرے نمبر پہ والصدیقین، پھر اللہ پاک نے صدیقوں پر ایمان، اللہ پاک نے صدیقوں پر اللہ رب العزت نے انعام کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اس دنیا میں نبیوں کے بعد اگر ذکر بلند ہے، اگر رتبہ بلند ہے تو وہ صدیق کا ہے۔ سب صدیقوں سے اعلیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب پیغمبر کے ہر وقت ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے۔ اگر نبی پاک مکے کے اندر تو صدیق بھی مکے کے اندر، اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے اندر تو حضرت ابو بکر صدیق بھی مدینے کے اندر، اگر نبی پاک بازار اندر تو حضرت ابو بکر صدیق بھی بازار اندر، اگر نبی پاک مزار اندر تو حضرت ابو بکر صدیق بھی مزار کے اندر۔ ہر وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، ایک میرے نبی دا ہم سفر، ایک میرے نبی دا ہم سفر، سونا عائشہ دا بابا ابو بکر۔ ایک میرے نبی دا ہم سفر، سونا عائشہ دا بابا ابو بکر۔ جیڑا نبی نال پھر گیا گلی گلی، جیڑا نبی نال پھر گیا گلی گلی، سونا ابو بکر عمر عثمان علی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ یہ اللہ رب العزت کا بھی فیصلہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر اللہ کے نبیوں کے بعد اگر رتبہ بلند ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کا بلند ہے۔ اب میرے محبوب پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سننا، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی،
ایک عورت آئی آمنہ کے لال کے پاس، آ کے اس عورت نے کچھ مسئلہ دریافت کیا۔ جب اس نے مسئلہ دریافت کر لیا تو جانے لگی، تو وہ آمنہ کے لال سے فرماتی ہیں وہ بی بی، اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے دوبارہ ضرورت پڑے کسی مسئلے کی، اگر میں دوبارہ یہاں حاضر ہوں، اگر آپ یہاں موجود نہ ہوں، تو پھر میں کس سے مسئلہ پوچھوں؟ آمنہ کے لال فرماتے ہیں بی بی، اب تو تجھے پتہ چل گیا ہے، اگر دوبارہ ضرورت پڑے، اگر میں مدینے میں موجود نہ ہوا تو آپ نے میرے پاس نہیں آنا، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس چلے جانا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبیوں کے بعد اگر رتبہ بلند ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کا بلند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا بھی فیصلہ یہی ہے اور اللہ کے محبوب پیغمبر کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں توجہ کرنا، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب پیغمبر کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے سوچا کہ میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ پوچھ کے آؤں کہ آپ کو اس دنیا میں اس امت سے سب سے پیارا کون ہے؟ وہ فرماتے ہیں میں آمنہ کے لال کے پاس گیا، میں نے جا کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عمر بن عاص، مجھے اس دنیا میں سب سے پیاری میری صدیقہ ہے، میری حضرت عائشہ صدیقہ مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں سونے محبوب جی، یہ تو عورتوں کی بات ہے، میں مردوں کی بات پوچھ رہا ہوں، مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عورتوں میں مجھے سب سے زیادہ پیاری میری صدیقہ ہے اور مردوں میں سب سے پیارا میرا ابو بکر صدیق ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں مجھے اس دنیا میں میری امت میں سب سے پیارا مجھے حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا بھی یہی فیصلہ اور میرے محبوب پیغمبر کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب پیغمبر کے ہر وقت ساتھ ساتھ رہا کرتا تھے۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ آمنہ کے لال نے کہا ہو کہ صدیق اب ہم نے جانا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا ہو کہ سونے محبوب کہاں جانا ہے، کبھی یہ بھی نہیں پوچھا۔ فرمایا صدیق چلنا ہے، جی یا رسول اللہ ہم نے چلنا ہے۔ فرمایا صدیق اب وہاں جانا ہے، ادھر آنا ہے، ادھر جانا ہے، جی یا رسول اللہ۔ یہ نہیں کبھی کہا کہ یا رسول اللہ کہاں جانا ہے، یہ بھی کبھی نہیں کہا۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میری حاضر آقا جانے لکھ وار کراں قربانے، میری حاضر آقا جانے لکھ وار کراں قربانے، میرے وس وچ نہیں انکاری، میرے وس وچ نہیں انکاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری۔ تے غار کی بات کس طرح کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کیوں سج گئے پیر نے تیرے، ہن کس لئی کندے میرے، میں بن جاواں اسواری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے محبوب پیغمبر کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا۔ جب جا رہے تھے نا تو پاؤں میں سوزش آ گئی چلنے کی وجہ سے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں سونے محبوب جی میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کے پاؤں تھک جائیں، آؤ میرے کندھوں پہ بیٹھ جاؤ۔ یہ پیار تھا، یہ محبت تھی۔
اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، میں جلدی جلدی بیان کروں۔ اللہ رب العزت کا بھی فیصلہ یہی ہے کہ نبیوں کے بعد اگر رتبہ بلند ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کا بلند ہے۔ آمنہ کے لال کا بھی فیصلہ یہی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی چلو یار نہیں مانتا تو علی کی تو مان لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت علی کا ایک بیٹا تھا جن کا نام محمد بن حنفیہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں ابا جان میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جی پوچھو نا بیٹا جی کیا بات ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں ای الناس خیر، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ابا جان مجھے یہ تو بتاؤ نا اس پوری دنیا میں ای الناس بولا ہے، ناس یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں میں، یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ اکرام میں، فرمایا اس پوری دنیا میں اللہ کے نبی کے بعد اگر رتبہ بلند ہے تو وہ کس کا رتبہ بلند ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹا جی یہ میری بات سن لے اور اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ کے لے جا، یہ میرے علی کا فیصلہ ہے۔ اگر اللہ کی اس زمین میں اگر نبیوں کے بعد رتبہ بلند ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کا بلند ہے۔ وہ فرماتے ہیں جی ابا جان حضرت ابوبکر صدیق کے بعد کس کا رتبہ بلند ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر کا رتبہ بلند ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ ہے، صرف علی کا نہیں بلکہ پورے صحابہ کا یہی فیصلہ ہے، پورے صحابہ کا یہی فیصلہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم جب بھی اکٹھے ہو کے بیٹھا کرتے تھے ہم آپس میں یہ بات چیت کیا کرتے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی یہ بات کیا کرتے تھے کہ اس دنیا میں اگر اللہ کے نبی کے بعد اگر رتبہ بلند ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کا بلند ہے۔ حضرت ابن عبداللہ فرماتے ہیں جب ہم یہ بات کیا کرتے تو آمنہ کے لال یہ بات سن کے خوش ہو جایا کرتے تھے۔ فرمایا نبی پاک یہ بات سن کے خوش ہو جایا کرتے تھے۔ اب دیکھو اللہ کا بھی فیصلہ یہی ہے اور اللہ کے نبی کا بھی فیصلہ یہی ہے، حضرت علی کا بھی فیصلہ یہی ہے اور پورے صحابہ کا فیصلہ یہی ہے۔ توجہ کرنا ذرا، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کو بھی جنتی کہا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں، اس وقت بھی جنتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ زمر میں فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایک سچ لے کے آنے والا، ایک سچ کی تصدیق کرنے والا۔ جب اللہ رب العزت قرآن پاک کی آیت بھیجتے تھے نا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت پڑھ کے سناتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق اس کی تصدیق کرتے تھے۔ فرمایا میرے محبوب نے سچ فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ سچ لے کے آنے والا اور سچ کی تصدیق کرنے والا دونوں متقی ہیں۔ اور پھر ان کو انعام کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، یہ مجھ سے مانگتے جائیں گے میں اسے عطا کرتا جاؤں گا۔ فرمایا یہ مانگتے جاؤں گے میں اسے عطا کرتا جاؤں گا، یہ انعام ملا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابوبکر صدیق اس وقت آج بھی جنت میں پڑے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہ پاک فرماتے، نبی پاک نے فرمایا یہ میرا منبر ہے اور وہ عائشہ کا حجرہ ہے، یہ ساری جو جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ یہ جگہ ہے جنت کا ٹکڑا ہے، اور آج بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں حضرت ابوبکر صدیق، تو آج بھی جنت میں سوئے ہوئے ہیں۔
اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ صحابہ اکرام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں میرے صحابیوں، آپ میں سے یہ بتاؤ کہ وہ کون بندہ ہے جس نے آج جنازہ پڑھا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں جی یا رسول اللہ میں نے آج جنازہ پڑھا ہے۔ پھر نبی پاک فرماتے ہیں آپ میں سے کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آج روزہ رکھا ہے۔ پھر نبی پاک فرماتے ہیں کون ہے آج جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آج ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ پھر نبی پاک فرماتے ہیں کون ہے آج جس نے آج کسی بیمار کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں سونے محبوب جی میں نے آج ایک بیمار کی عیادت کی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا صدیق خوش ہو جا، جس بندے کے اندر یہ 4 صفتیں موجود ہوں گی اللہ پاک اس کو ضرور جنت عطا کرے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ بندہ ضرور جنت میں جائے گا جس میں یہ 4 صفتیں ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ ایک دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک نے جنت میں کچھ پرندے پال رکھے ہیں جو جنت میں اڑتے ہیں پھرتے ہیں، جنت کے پھل کھاتے ہیں اور وہ بہت خوبصورت ہیں اور بہت طاقتور ہیں اور ان کا گوشت بہت لذیذ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں سونے محبوب جی وہ جنت میں جو پرندے ہیں اس کا گوشت ہمیں بھی کھلایا جائے گا۔ تو نبی پاک نے فرمایا صدیق مجھے امید ہے کہ ان لوگوں میں تو بھی شامل ہوگا جن کو وہ جنت میں ان پرندوں کا گوشت کھلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ ایک دفعہ آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے دروازوں میں آواز آئے گی، پہلے جو روزہ رکھنے والے ہوں گے ان میں آواز آئے گی باب الریاض دے وچوں کہ روزہ رکھنے والے اس دروازے سے گزر جائیں۔ دوسرے ہوں گے جہاد کرنے والے باب الجہاد دے وچوں آواز آئے گی کہ جہاد کرنے والے اس دروازے سے گزر جائیں۔ اس طرح بیان کرتے گئے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں سونے محبوب جی میرے دل میں ایک خیال آ رہا ہے، اگر اجازت ہو تو پوچھ لوں۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں جی صدیق پوچھو نا کیا بات ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں سونے محبوب جی کوئی ایسا بھی بندہ ہوگا جس کو جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی۔ نبی پاک فرماتے ہیں ابو بکر صدیق خوش ہو جا، کل قیامت والے دن ہر دروازے سے آواز ہوگی صدیق آؤ اس میں سے گزر جاؤ، آؤ صدیق اس دروازے سے گزر جاؤ۔ اب مجھے بتاؤ نا کہ میں جنت کا سردار نہ کہوں تو اور کیا کروں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو موسیٰ اشرفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک باغ میں موجود تھا، آمنہ کے لال بھی میرے ساتھ باغ میں موجود تھے۔ باہر سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو نبی پاک فرماتے ہیں ابو موسیٰ جا کے دروازہ بھی کھول دے اور جو دروازے پر ہوگا اسے جنت کی بشارت بھی دے دے۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں میں جب وہاں گیا میں نے دروازہ کھولا، سامنے دیکھا تو ابو بکر صدیق کھڑے ہیں۔ میں نے فرمایا پیارے ابو بکر صدیق خوش ہو جا، تجھے نبی پاک نے جنت کی بشارت دے دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ میرے محترم بھائیو جب بھی پہلے واقعہ سورہ مریم کا ہے، حضرت مریم علیہ الرحمہ پر جب تہمت لگائی گئی، حضرت مریم جب بچہ لے کے آئی نا اپنے خاندان میں لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی کہ مریم تو بچہ کہاں سے لے کے آگئی، لوگوں نے باتیں کی تو اللہ رب العزت نے اس بچے کو حکم دیا، وہ بچہ اپنی زبان سے بولا فقال انی عبد اللہ،
آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ جب حضرت مریم پر تہمت لگی تو گواہی بچے نے دی، جب تہمت لگی حضرت یوسف علیہ السلام پر تب بھی گواہی بچے نے دی۔ جب حدیث شریف میں آتا ہے جب تہمت لگی حضرت جنید پر اس وقت بھی بچہ بولا، اور جب بات آئی میرے صدیق کی تو اللہ پاک نے خود گواہی دے دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے دعوت تبلیغ کے لیے، جب راستے میں گئے آگے یہودیوں کا ایک مدرسہ آ گیا، یہودیوں کا مدرسہ آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں چلو یار آج یہودیوں کو دعوت دے کے آتے ہیں اللہ کے دین کی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چلے گئے، آگے وہ منہاس نامی شخص جو ان کا عالم تھا وہ منبر پر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں یار اللہ پہ ایمان لے آ اور میرے محبوب پیغمبر کا کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کہا یار تو کس اللہ کی بات کر رہا ہے؟ اللہ پاک تو اتنے غریب ہیں کہ ہم سے قرضہ مانگتے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جب اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھے قرضا حسنا دو، مجھے پیسہ دو، اللہ کے راستے پر خرچ کرو، جب یہ آیت نازل ہوئی اس نے کہا اللہ تو خود اتنا غریب ہے معاذ اللہ کہ وہ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو یہ بات برداشت نہ ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق نے اسے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ تھپڑ مار کے حضرت ابوبکر صدیق واپس آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ وہ چلتا چلتا آمنہ کے لال کے پاس آ گیا، فرمایا سونے محبوب جی آپ تو فیصلہ کرتے ہیں، آپ تو حق سچ کا فیصلہ کرتے ہیں، آج پتہ چل جائے گا تیرے غار یار نے آج میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے، آج مجھے بدلہ لے کے دو نا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے پاس بلایا، فرمایا پیارے صدیق جی تو نے تھپڑ مارا ہے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ میں نے تھپڑ مارا ہے، مگر اس نے اللہ کے بارے میں یہ گستاخی کی ہے، میں نے اس لیے تھپڑ مارا ہے، مگر وہ یہودی مکر گیا، یہودی مکر گیا۔ ان کو مکرنے کی عادت شروع سے ہے، پہلے بات کرتے ہیں پھر مکر جاتے ہیں، یہودیوں کی یہ عادت ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں میں نے کوئی بات کی ہی نہیں، کوئی گواہ لے کے آؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں یا اللہ مدرسہ بھی ان کا، جگہ بھی ان کی، لوگ بھی ان کے، مولوی بھی ان کا، میں اغوا کہاں سے لے کے آؤں؟ اغوا نہیں ہے میرے پاس۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابوبکر صدیق مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں، مگر بات اب گواہ پہ آ گئی ہے، اس لیے آپ کو گواہ پیش کرنا پڑے گا۔ جب کوئی گواہ نہ ملا تو اللہ پاک نے فرمایا قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب مدینے میں میرے صدیق کے گواہ ختم ہو گئے تو میں اللہ خود گواہی دیتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق سچ بول رہے ہیں۔ اللہ پاک نے خود گواہی دی۔ میرے محترم بھائیو جس کی گواہی اللہ پاک دے میں اس کو مومن نہ کہوں تو اور کیا کہوں، میں اس کے ایمان کی گواہی نہ دوں تو اور کیا کہوں۔ میرے محبوب پیغمبر کے صحابی سارے جنتی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق آج بھی جنت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو اس کے بارے میں، جو ان کے عقیدے کے بارے میں غلط نظریہ رکھے گا اس کا اپنا ایمان نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے پڑھ رہے